सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम मेरे साथियों, वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी पर आज की ये पुरस्कार भयानक कहानी है एक जले हुए मकान की, जहाँ पर था खबीस जिन्नात का बसेरा। कौन था वो लंबी टांगों वाला जिन? कैसे वो नौजवान वहाँ से भागे? चले आपको सुनाते हैं ये सच्ची हैबतनाक कहानी। आप सबकी बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन वो लोग जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और उसके साथ ही बेल को दबा दिया करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक तो कर ही दिया करें। वो दोनों अपने गाँव से एक साथ मजदूरी करने शहर में आए थे। पहले पहल तो उन्हें सड़कों और फुटपाथ पर सोना पड़ा। फिर जब छोटी मोटी नौकरी मिली तो उन्होंने किराए के इस दरबे नुमा फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया। इसमें सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा गुसलखाना। कमरे के आगे चंद गज का सहन था, जिसके एक कोने में छोटा सा किचन बना हुआ था। उनकी कमाई और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ये जगह सही लगती थी। गुलजार उसके तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आ गया। क्या बात है लाले, सुबह ही सुबह झाड़ पिला दी। क्या पता कि मेरी दुआ कबूल ही हो जाती और तेरे घर में और मेरे घर में एक औरत आ जाती, ताकि हमारा जो नाश्ता हम करते हैं कड़वा कसीला, वो अच्छा बन जाता। हाँ हाँ, ज़्यादा गुस्सा मत दिखा, ला चाय दे, बल्कि कड़वा कहवा। दूध तो होगा नहीं और पराठों की जगह तूने रोटियों पर घी लगा दिया होगा। अब अगर तूने अपनी ज़बान हिलाई तो मैं गुद्दी से खींच लूंगा तेरी ज़बान। खुद तो जैसे किसी 5 स्टार होटल का शेफ है तू। अमजद के जले भुने अंदाज पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। फिर दोस्ताना अंदाज में बोला, चल ठीक है, ऐसा कर ले, तू कपड़े बर्तन धोया कर और सौदा लाया कर, और मैं तेरी बीवी बनकर खाना पकाया करूंगा। कपड़े बर्तन भी बीवी ही धोती है, सिर्फ सौदा शौहर लाता है। वो दोनों हंसने लगे। इसी तरह की नोक-झोंक रोज का मामूल थी। नाश्ते से फारिग होकर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। अमजद एक बनियान की फैक्ट्री में काम करता था, जबकि गुलजार जूते बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर था। शाम को जब अमजद घर लौटा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि सहन में चूल्हे के पास एक औरत बैठी थी। आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा। अमजद की आंखें फट गई। वो औरत नहीं बल्कि 20-22 साल की एक इंतहाई हसीन लड़की थी। अमजद अपनी जगह जमा खड़ा रह गया। लड़की उसे देखते ही खामोशी से इकलौते कमरे के अंदर चली गई। अमजद को हैरत की जगह परेशानी ने घेर लिया। दो कंवारे लड़कों के मकान में एक लड़की की मौजूदगी उनके लिए कैसे कैसे इम्तिहान खड़े कर सकती थी। अमजद ने झुरझुरी सी ली। मोहल्ले वाले सब शरीफ लोग थे, वो तो जूते मारकर हमें अभी निकाल देंगे, आखिर लड़की आई कहाँ से? वो बड़बड़ाता हुआ पलटकर घर से बाहर निकल गया। तब पहली मर्तबा उसे ख्याल आया। जब वो आया था तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसा उमूमन हो जाता है क्योंकि गुलजार की फैक्ट्री नज़दीक थी। वो अमजद से पहले घर पहुंच जाता था। उसे ख्याल आया कि हो सकता है ये गुलजार की कोई जानने वाली हो। ऐसी सूरत में यकीनन गुलजार भी घर में ही होगा। उसने बाहर खड़े खड़े अंदर झाँक कर देखा। कमरे का दरवाज़ा जबकि बाथरूम का भी खुला हुआ था। उसने वहीं खड़े खड़े गुलजार को बुलंद आवाज़ से पुकारा, मगर कोई जवाब न पाकर खामोश हो गया। क्या बात है, अपना ही घर है, चोरों की तरह क्यों झांक रहे हो? अपने पीछे गुलजार की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा। गुलजार ने हाथ में सौदा पकड़ा हुआ था। अमजद ने उसे नज़रअंदाज करके तेज लहजे में पूछा, अंदर जो लड़की है वो कौन है? उसे आज तक मैंने घर में नहीं देखा। गुलजार ने एक नज़र उसे देखा और बेनियाजी से कदरे लापरवाही से कहा, अबे होगी कौन? तेरी भाभी है। चल जल्दी से अंदर आ जा, मैं बाजार से खाना लाया हूँ, ठंडा ना हो जाए। अमजद अरे अरे करता रह गया, मगर गुलजार तेजी से घर में जो घुस गया तो न चाहते हुए भी वो भी अंदर आ गया। बहुत से सवालों ने दिमाग में उधम मचाया हुआ था। आखिर गुलजार जैसे मामूली शक्लो सूरत वाले गरीब नौजवान को इतनी हसीन खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई और कहाँ से? फिर अचानक शादी, जिसमें अमजद तक शरीक नहीं हुआ। मगर इन सब सवालों के जवाब देने के लिए गुलजार वहाँ मौजूद नहीं था। वो अंदर कमरे में जा चुका था। अमजद सहन में हैरान खड़ा था कि अब वो किधर जाए। कमरे से गुलजार की डांट सुनाई दी, अरे क्या हो गया है, अंदर क्यों नहीं आ जाते हो? क्या खाना ठंडा करवाओगे? झिझकते हुए अमजद ने कमरे में कदम रखा। गुलजार अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था। अमजद ने बेयकीनी से इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कोई लड़की नहीं थी और कमरे में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां वो छुप सकती। उसके चेहरे पर उड़ती हवाएं देखकर गुलजार हैरान हो गया। खाना वहीं छोड़कर वो उठकर अमजद के करीब आया। क्या बात है, तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? अमजद ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, लड़की लड़की। जवाबन गुलजार ने फिर उसे डांटा, अरे क्या लड़की लड़की लगा रखी है? जब मैं दुआ मांगता था कि हमारी शादी हो जाए तब तुझे बुरा लगता था,
اب لڑکی لڑکی کیا جا رہا ہے، آرام سے روٹی کھاؤ، اس وقت خالی پیٹ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امجد سمجھ گیا کہ گلزار اس کی بات سمجھ نہیں سکا ہے۔ اس نے سنبھل کر کہا، تم ابھی دروازے پر کس کا ذکر کر رہے تھے؟ گلزار نے زوردار قہقہا لگایا، پھر ایک دھپ اس کے کندھے پر مار کر بولا، ارے بے وقوف، تو نے کہا کہ اندر کون لڑکی ہے؟ میں سمجھ گیا کہ تو مذاق کر رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ تیری بھابھی ہے۔ اور کس کی بات کرنی تھی؟ امجد نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، نہیں گلزار، میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ایک لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی تھی، اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ میں اس لیے باہر کھڑا تھا کہ وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی اور اب کمرے میں بھی نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے گلزار سنجیدہ ہوتا، اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے امجد کا بہت مذاق اڑایا اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ امجد نے بھی ٹھنڈا کھانا زہر مار کیا اور گلزار کو یقین دلانے کی کوشش ترک کر کے خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس نے صحن میں لڑکی پورے ہوش و حواس میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اسے اپنی مرحومہ ماں کا کہنا یاد آ گیا، بیٹا، خالی گھروں اور ویران جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، ان کا گھر بھی سارا دن خالی رہتا ہے، اور کیا معلوم اس میں یہ جنات ان کے آنے سے پہلے ہی رہتے ہوں۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس گھر میں پچھلے 15 دنوں سے وہ جنات کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عجیب عجیب باتیں سوچتے سوچتے وہ بالآخر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی بستر پر موجود ہے۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غیر محسوس انداز میں کھسک کر وہ تھوڑا پرے ہٹ گیا۔ اس کے اعصاب، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ امجد کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ کسی کی گرم سانسوں کا اپنی گردن پر وہ بخوبی احساس کر سکتا تھا۔ امجد کی آنکھوں میں اس حسین لڑکی کا سراپا گھوم گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ جن لڑکی اس کے بستر میں کیا کرنے آئی تھی۔ اسی وقت خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ امجد کو یہ جاننے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ اس کے بستر پر جن لڑکی نہیں بلکہ بذات خود جن موجود تھا، کیونکہ اس کے برابر سے ابھرنے والے خراٹے زنانہ یعنی عورت کے نہیں بلکہ مردانہ تھے، کسی مرد کے۔ ایک جن کی اپنے بستر پر موجودگی کا احساس اتنا دہشت انگیز تھا کہ وہ اچھل کر بستر سے نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ جن کی دہکتی ہوئی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ امجد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امجد نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی نظر جن کی ٹانگوں پر گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ چارپائی سے نیچے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی اور اس ڈھیر سے دھیرے دھیرے حرکت ہو رہی تھی۔ امجد کی چیخ سن کر گلزار اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے بستر سے اتر کر تھر تھر کانپتے ہوئے امجد کے پاس آیا، لیکن امجد کوئی جواب دینے کے بجائے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گلزار پریشان تھا۔ اس نے گلاس میں پانی لا کر اسے ہوش دلایا۔ ہوش میں آتے ہی امجد گلزار سے لپٹ گیا۔ گلزار، تیرے سر کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بستر پہ میں نے لمبی ٹانگوں والا ایک جن دیکھا تھا۔ گلزار نے ایک طویل سانس لی، پھر دلاسا دیتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں کہ جنات کا وجود ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تجھے واقعی کسی جن نے پریشان کیا ہو۔ اب آرام سے سو جاؤ، صبح کسی مولوی سے مل لیں گے۔ مگر امجد اکیلا اپنے بستر میں سونے سے صاف انکاری ہو گیا۔ گلزار نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ گلزار تو چند لمحوں میں پھر سو گیا، مگر امجد نے تمام رات جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح وہ دونوں کام پر جانے کے بجائے ایک بڑی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے گئے، جو ان کے محلے سے قدرے فاصلے پر تھی۔ گلزار نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ بولے، کہیں تم اقبال گجر کے گھر میں تو کرائے پر نہیں ہو؟ دونوں حیران رہ گئے۔ امجد نے جلدی سے کہا، جی مولوی صاحب، ہم اسی مکان میں رہ رہے ہیں، ابھی 15-16 دن پہلے کرائے پر لیا ہے۔ مولوی صاحب نے یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ گئے ہوں، پھر بولے، دیکھو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس مکان میں جہاں تم رہتے ہو جنات ہیں، اسی وجہ سے کوئی بھی کرایہ دار اس گھر میں نہیں ٹکتا، اور شاید تم دونوں نے دھیان نہیں دیا، اسی وجہ سے گھر کا کرایہ بھی بہت کم ہے۔ بہرحال اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ جنوں سے ڈرے اور گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تم حوصلہ رکھو کہ میں تمہیں تعویذ دوں گا، وہ جن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر تم روزانہ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنا، انشاءاللہ بہت جلدی وہ جن گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ امجد کافی ڈرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی باتوں سے اسے کچھ ہمت بندھی، مگر وہ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو سکا تھا۔ مولوی صاحب کے دیے ہوئے تعویذ اور ایک بوتل میں پانی لے کر وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئے۔ تعویذ ڈوریوں میں ڈال کر اسی وقت گلے میں پہن لیے۔ پھر گلزار اٹھ کر گھر میں چھینٹے مارنے لگا۔ امجد ابھی تک
خوف کے زیر اثر تھا۔ وہ ادھر ادھر یوں دیکھتا جیسے ابھی کسی طرف سے کوئی اس پر حملہ کر دے گا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا، لیکن جب رات کو سونے کا وقت آیا تو امجد نے پھر اپنے بستر میں سونے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ تعویذ کی وجہ سے اسے کافی ڈھارس بندی تھی، مگر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چنانچہ گلزار نے اسے اپنے بستر میں سونے کو کہا اور خود اس کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گپ شپ کی تیز آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر سوئچ بورڈ تک پہنچا اور بلب جلا دیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کے سامنے والی دیوار پر چھت سے نیچے کی طرف خون بہ رہا تھا، جیسے کسی نے بالٹی بھر کر وہاں انڈیل دیا ہو۔ دیوار سے نظر ہٹا کر اس نے امجد کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سویا ہوا تھا۔ گلزار نے بے چینی محسوس کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس گھر سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد خون بہنا بند ہو گیا۔ گلزار پھر سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن اس نے بلب بند نہیں کیا۔ اندھیرے کے خیال سے ہی اسے دہشت اور وحشت ہو رہی تھی۔ اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ چوتھے دن جب وہ گھر لوٹے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ سارے گھر میں غلاظت پھیلی ہوئی تھی، جبکہ برتنوں اور چولہے میں بھی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ برتن پھینک کر انہوں نے نئے برتن خرید لیے، اور جب وہ ان سب باتوں سے فارغ ہو گئے تو رات گہری ہو رہی تھی۔ ابھی تو شکر کا مقام تھا کہ کمرے میں موجود چیزیں یا بستر گندا نہیں ہوا تھا، بس فرش پر غلاظت بکھری تھی جو انہوں نے صاف کروا لی۔ امجد اس روز سے گلزار کے بستر پر سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس نے سنجیدگی سے گلزار سے کہا، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جن بہت ظالم، سرکش اور بہت طاقتور معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بجائے ان پر ہمارے تعویذات کا کوئی اثر ہو۔ یہ ہمیں مزید تنگ کرنے لگے ہیں۔ گلزار خاموشی سے سنتا رہا۔ بات تو اس کی صحیح تھی، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ اس علاقے میں کنوارے لڑکوں کو گھر بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا۔ پہلے بھی بڑی خواری کے بعد وہ یہ گھر تلاش کر پائے تھے۔ گلزار نے کہا، ہم ایک کوشش اور کریں گے، ہم کسی اور عامل کا پتہ کریں گے، اگر پھر بھی بات نہ بن سکی تو یہ گھر خالی کر دیں گے۔ امجد خاموش ہو کر لیٹ گیا۔ ابھی وہ پوری طرح نیند میں ڈوبا نہیں تھا جب اس کو کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ امجد نے جلدی سے آنکھیں کھول دی، مگر کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ اب وہ بلب جلا کر سوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گلزار کو آواز دیتا، کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب وہ نیچے فرش پر پڑا تھا اور چارپائی اس پر لدی ہوئی تھی۔ تبھی اسے گلزار کی آواز سنائی دی، امجد یار ذرا یہ چارپائی تو ہٹاؤ، مجھے اس نامراد جن نے زمین پر پھینک دیا ہے۔ امجد نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں خود چارپائی کے نیچے دبا ہوا ہوں یار۔ دونوں جوان لڑکے تھے، ایک چارپائی کا وزن ہوتا ہی کتنا ہے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر منو وزن رکھ دیا گیا ہو۔ مجبوراً دونوں ساری رات ننگے فرش پر بوجھ تلے پڑے رہے۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو چارپائی کا بوجھ خود بخود ختم ہو گیا۔ دونوں نے دھکیل کر چارپائی دور کی اور باہر نکل آئے۔ نماز فجر ادا کی۔ آج پھر کام سے چھٹی کر کے وہ کسی عامل کی تلاش میں نکلے، مگر جانے سے پہلے قرآنی آیات پڑھ کر گھر کا حصار باندھنا نہیں بھولے تھے۔ سارا دن وہ کسی کامل عامل کی تلاش میں شہر میں گھومتے رہے۔ کئی عامل تو یوں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پھرتے پھراتے شام کو انہیں ایک ایسا عامل مل گیا جو اپنے دعوے کی گارنٹی دے رہا تھا، اگر آپ کا کام 100% پورا نہ کروں تو جتنے پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں میں دگنے آپ کو لوٹا دوں گا۔ وہ راضی ہو گئے اور 1000 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ بابا جی، کام جلد ہو جانا چاہیے، ہم آئندہ چارپائی کے نیچے نہیں دبنا چاہتے ہیں۔ لمبی سی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں والے ہٹے کٹے شخص نے انہیں یقین دلایا کہ 7 دن کے اندر اندر سب جنات کو یا تو قید کر لوں گا یا پھر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ دونوں مطمئن ہو کر گھر کو چل دیے۔ راستے میں رک کر انہوں نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور سرے شام ہی گھر پہنچ گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج ان کے جانے کے بعد جنات نے گھر کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان کی باتیں کھل گئیں کہ گھر صاف ستھرا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح خوش نہ ہو پائے تھے کہ گھر میں مٹی کے ڈھیلے برسنے لگے۔ وہ دونوں حواس باختہ ہو کر واپس گلی میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھر برسنا بند ہو گئے ہیں۔ انہیں اس طرح بھاگتا دیکھ کر گلی کے مردوں نے وجہ پوچھنا شروع کر دی۔ انہوں نے ساری کہانی سنا دی۔ عورتیں بھی دروازوں میں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ جان سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ یہ گھر چھوڑ تو دیں، مگر پھر کہاں رہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اگرچہ ہم شریف نوجوان ہیں، مگر کوئی بھی کنوارے لڑکوں کو اپنا گھر کرائے پر نہیں دیتا،
उन आदमियों में से एक ने कहा, हाँ भाई ये बात तो है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हम मियाँ बीवी अकेले ही रहते हैं, एक कमरा खाली है, वो तुम ले लेना। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, मगर औलाद का दर्द तो जानता हूँ ना। तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान होंगे तुम्हारे लिए। अमजद और गुलजार इतने शुक्रगुजार हुए कि बेख्तियार उस आदमी के हाथ चूम लिए। वो कोई बुजुर्ग शख्सियत लग रही थी। मालिक मकान भी मौजूद था, खामोशी से सब देखता रहा। दोनों भागम भाग घर में दाखिल हुए। ओ जिनो सुन लो, हम तुम्हारा मकान खाली करके जा रहे हैं, अब हमें पत्थर मत मारना, बस सामान लेने आए हैं। गुलजार ने सहन में जाते ही बुलंद आवाज से कहा। मोहल्ले के आदमी भी साथ थे, सब हंसने लगे, मगर उसी वक्त घर में जबरदस्त धमाका हुआ। सब भागकर अंदर गए। छत की लकड़ियों को आग लग गई थी। उन्होंने अंधाधुंध सामान सहन में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सामान था, 2 मिनट में कमरा और फिर घर भी खाली हो गया। इधर उधर के घर वालों ने आग पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जितना पानी आग पर फेंकते उतना ही भड़कती, जिससे पानी के बजाय तेल फेंका गया हो। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। फजा में इतनी दहशत फैली हुई थी कि लोग उस घर के करीब जाने से डर रहे थे। गुलजार और अमजद ने शुक्र अदा किया वो किसी बड़े जानी नुकसान से बच गए। अगले दिन वो फिर से उस आमिल के पास पहुंचे ताकि उससे अपने रुपए वापस ले सकें, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए और इंतहा ना रही हैरत की कि उस आमिल का घर भी बिल्कुल उसी तरह जला हुआ था जैसे खुद उनका घर जल गया था। उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अचानक ही आग भड़क उठी। बेचारे आमिल को निकलकर भागने का मौका ही नहीं मिला और जलकर मर गया। दोनों अफसरदा होकर वापस आ गए। रास्ते में एक सुनसान गली में एक लंबा सा बदशक्ल आदमी खड़ा हुआ था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। अगर आज के बाद तुमने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो वही हाल करूंगा जो उस आमिल का किया था। उसके साथ ही वो गायब हो गया। दोनों थर थर कांपते हुए उसी घर की जानिब भागे जहां पर वो बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने अहद कर लिया था आइंदा वो उस मकान के करीब से वे नहीं गुजरेंगे। वो जला हुआ मकान अब भी उसी तरह अपनी जगह मौजूद है। उसके मालिक को भी दोबारा उसे तामीर करने का हौसला नहीं हुआ। अब वहां पर कोई भी नहीं रहता है। वहां पर वो खबीस शैतान जिन्नात ही रहते हैं जिन्होंने किसी इंसान को वहां पर बसने नहीं दिया।